وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ابھی اذان کے دوران اگر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کے الفاظ سنتے ہوئے مجھے اور آپ کو شرم اور حیا محسوس نہیں ہوئی تو ہمارا ایمان پہ کوشچن مارک ہے کہ وہ مسلمان جو ایک ملت تھے، ایک امت تھے، ایک جسم کی مانند تھے، ان کے حالات آج کہاں پہنچ گئے ہیں. ہم نے پاسٹ میں میر جعفر، میر صادق، کمال اتاتورک اور ان جیسے بھگوڑوں اور منافقین کی بڑی مثالیں سنی. عبداللہ بن ابی کے واقعات پڑھے، منافقین کے واقعات پڑھے، اور ہم حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ تھے کہ جب اللہ کے نبی موجود تھے، صحابہ موجود تھے، بدر، حنین، احد ہو رہی تھی، یہ کچھ نہ کر سکے. آنے والی نسلیں ہمارے دور میں ہمارے بارے میں یہ کہہ رہے ہوں گے کہ القدس اور فلسطین اور غزہ کے مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں پکارتی رہیں، اور 50 ممالک کے اسلامک کنونشنز ہوتے رہے، ایٹامک پاور تھے ممالک، ملٹری جنرلز تھے، ابابیل راکٹس کے اٹیک کر رہے تھے، اور وہاں پہ وہ پکارتے رہے، اور یہ بزدل مسلمان کچھ نہ کر سکے. جن کے پاس حکومت ہے ان کی تو ہم بات نہیں کرتے. پوری مسلمان امت کو ایک ایسے ملک نے جس کی آبادی لاہور سے بہت کم ہے، جو اسرائیل ہے اس کی آبادی لاہور کا 2/3 ہے، ایسے جکڑ کے رکھا ہوا ہے فائنینشلی، اکنامکلی، کہ سمجھ نہیں آتی انسان کو. ہر ملک میں ڈمیز کریٹ کیے گئی ہیں، اور جہاں پہ ٹھیک لوگ تھے، کوئی حق کی بات کرنے والے تھے، ان کے ساتھ کیا کیا گیا. آپ دیکھ لیں عراق کو، آپ دیکھ لیں سیریا کو، آپ دیکھ لیں یمن کو، اور یہ آگ آپ کیا سمجھتے ہیں رک جائے گی؟ اللہ نہ کرے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں جو آج پاکستان کے حالات ہیں، جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں، 20-25 سال بعد یہاں سے ہماری ویڈیوز بن کے باہر جا رہی ہوں گی کہ آ کے ان کی مدد کرو، اور جو وہاں پہ ہو رہا ہے وہ ہماری ماں اور بہنوں کے ساتھ ہو رہا ہوگا. اللہ نہ کرے ہمیں ایسا دن دیکھنا پڑے، بٹ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف. جو ہم کام کر رہے ہیں، میں اگر ایک گاڑی کے پیچھے لگ جاؤں جو لاہور جا رہی ہے، میں کہاں پہنچوں گا؟ میں لاہور ہی پہنچوں گا. جو اعمال بنو اسرائیل کے تباہی کی طرف تھے، جو اعمال پاسٹ ہسٹری میں ہم نے تباہی کے لیے اپنائے ہیں، وہ آج سارے ہم پہ وہ پورے ہوتے ہیں.
جس قوم کو جس ایک گناہ کی وجہ سے تباہ کیا گیا، تمام قوموں کے گناہوں کو آپ ملا لیں وہ آج پاکستان میں موجود ہیں۔ کسی قوم کو ناپ تول کی وجہ سے ہلاک کیا گیا تو یہاں ایک فروٹ اور ریڑھی والے سے اور ایک کیوس والے سے اور ایک دکان سے لے کے اوپر تک دیکھ لیں، جس کو 100 کی چوری کا موقع ملتا ہے وہ 100 کی چوری کر رہا ہے، جس کو 1000 کی ملتا ہے وہ 1000 کی کر رہا ہے، جس کو لاکھوں کی ملتا ہے وہ لاکھوں کی کر رہا ہے، جس کو اربوں کی ملتا ہے وہ اربوں کی کر رہا ہے۔ کچھ قوموں کو قوم لوط والے عمل کی وجہ سے تباہ کیا گیا اور ان پہ عذاب نازل کیا گیا، اور ہمارے ہاں پورے پورے لاز بنائے جا رہے ہیں کہ یہ LGBTQ کو ایکسیپٹ کیا جائے، لوگ اپنی آئیڈینٹی چینج کر رہے ہیں اور یہ ملک ایکسیپٹ کر رہا ہے اسے، اور وہ ڈراماز پلے کیے جا رہے ہیں ہمارے ٹی وی پہ جو ہومو سیکشولیٹی کو پروموٹ کرتے ہوں۔ اور اگر آپ کا کسی کا تعلق ٹرانسپورٹ کے بزنس میں سے ہے تو جو ٹرک چلاتے ہیں لوگ، یہاں پہ یہ کام کتنا عام ہے آپ کی سوچ سے بھی زیادہ۔ اللہ معاف کرے، جہاں پہ قرآن پڑھایا جا رہا ہے اور جہاں پہ قرآن حفظ کروایا جا رہا ہے وہاں پہ یہ کام مدارس میں کتنا عام ہے، اللہ المستعان۔ کسی قوم کو زنا اور فحاشی اور بے حیائی کی وجہ سے تباہ کیا گیا تو آج سارے اس ملک میں موجود ہیں۔ کسی قوم کو انبیاء اور رسول کی نافرمانی کی وجہ سے تباہ کیا گیا تو ہم سچے عاشق رسول ہیں، ہم جان بھی قربان کر دیں گے، بٹ فجر میں آدھی صف پوری نہیں ہوتی۔ یہ جو کنونشنل بینک سودی کام کر رہے ہیں، یہاں پہ سارے کفار جابز کر رہے ہیں یا مسلمان کر رہے ہیں؟ مسلمان کر رہے ہیں۔ اور ہمارا ایمان کا وہ حال ہے کہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے، ایک پاکستان انڈیا کا میچ ہمیں سب بھلا دیتا ہے۔ حقیقت بات یہ ہے، جو وہاں کی ماؤں اور بہنوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ شیخ عبداللہ اعظام تھے جو اس تحریک کو بڑا انہوں نے چلایا اور وہ شہید ہو گئے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ کہتے ہیں کہ جب ہم بچپن میں تھے نا، ہمیں لگتا تھا کہ ایک غزہ قبضے میں ہے، باقی پوری دنیا جو ہے نا وہ غزہ کو بچانے کے لیے کام کر رہی ہے، پوری دنیا، پورا عرب آزاد ہے۔ لیکن جب بڑے ہوئے تو اندازہ ہوا کہ ایک غزہ آزاد ہے، باقی پوری دنیا ان کے قبضے میں ہے۔ اور یہی معاملہ ہے کہ وہ لوگ خدا کی قسم ہمارا فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں، جو اپنا تیسرا ہولی جگہ جو مسجد الاقصی تھی، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا حَوْلَهَا۔ قرآن بار بار اس بابرکت زمین کا ذکر کرتا ہے۔ رسول اللہ نے کہا کہ تم 3 جگہ پہ سفر کی نیکی کی نیت سے جا سکتے ہو، اجر کی نیت سے جا سکتے ہو، ایک کعبۃ اللہ، ایک مسجد نبوی اور ایک مسجد اقصی۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جس کو تعمیر انبیاء نے کیا، جہاں پہ قیام انبیاء نے کیا، اور ایک جگہ نہیں ہے اتنے ہاتھ کے ایک بالشت کے برابر جہاں پہ کسی فرشتے نے سجدہ نہ کیا ہو، اور ہم نے اتنے آسانی سے ان کو دے دی۔ ہمیں تو ہمارے نوجوانوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ جگہ ہے کیا ہمارے لیے۔ ایسے تو نہیں نور الدین زنگی نے اور صلاح الدین ایوبی نے اس کے لیے اپنی پوری جان لگا دی۔ A person of high caliber and status اپنی پوری زندگی ایک جگہ کو لینے کے لیے لگا دے، اور ہم کہیں کہ کیوں لڑائی ہو رہی ہے، ہم کہیں کہ کیوں سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہمارا نالج تو اس لیول کا ہے۔ میں آپ کے ساتھ سٹیٹس شیئر نہیں کر سکتا ابھی کہ یہاں پہ وہاں پہ ایگزیکٹلی ہو کیا رہا ہے، لیکن آئی ایم شیور کہ آپ میں سے کچھ لوگوں نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہوں گی۔ اتنی گرافک ہیں اور اتنے برے حالات ہیں کہ الامان والحفظ، یعنی 9 دن کے بچے ان کی ماں زندہ نہیں ہے، 9 دن کے بچے، ایک گھر کے 10 لوگ شہید کر دیے گئے۔ ہاسپٹلز جہاں سیف جگہ تھی، اور وہاں کے بھائی بتاتے ہیں کہ وہاں پہ لوگ نیچے لیٹے ہوئے ہیں، تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے کہ کہیں بمبارڈمنٹ نہیں ہوگی تو وہ ہاسپٹل میں نہیں ہوگی۔ 3 ہاسپٹلز پہ بمبارڈمنٹ کیا انہوں نے، ہزاروں لوگ شہید کر دیے۔ جو پلاسٹک سرجنز تھے، جو اسکن اسپیشلسٹ تھے وہاں پہ، ان کو شہید کر دیا۔
کارپیٹ بامبنگ ہو رہی ہے پورے غزہ پہ، اور ہم آج انتظار کر رہے ہیں کہ میچ کب شروع ہوگا، اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ بس صرف دعا کرو اور ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ والعیاذ باللہ ہم دعا کو حقیر نہیں سمجھ رہے، لیکن عمل کدھر ہے ہمارا؟ دیکھیں اگر انسان کے سر میں درد ہوتی ہے نا، اس کو ساری رات نیند نہیں آتی۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ جو جسم ہے نا، یہ جو مسلمان امت ہے جسم کی مانند ہے، اگر ایک جگہ تکلیف میں ہے تو دوسرے کو بے چین رہتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی، مگر ہم تو خراٹے مار کے سو رہے ہیں۔ میں کل ایک جگہ پہ گیا، میں مانتا ہوں کہ کھانا پینا ایکسرسائز کرنا سب ٹھیک ہے اور بہت اچھی بات ہے، بٹ ہنسی مذاق اور شغل میلہ اور سب کو چل رہا ہے، اور بالکل اور فحاشی اور برائی ہو رہی ہے، ناچ گانے چل رہے ہیں آج کل۔ ان حالات میں تو بڑی نا امیدی ہوتی ہے۔ میں آپ کو بات بتاؤں، صلاح الدین ایوبی کی اگر آپ زندگی پڑھو نا، انہوں نے زندگی میں زیادہ تر مسلمانوں سے ہی لڑا، اور میں آج بتاؤں آج بھی بہت سارے بیچارے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں کہ دیکھو نا جی کیا ضرورت ہے حماس کو بام مارنے کی، انہوں نے کارپیٹ بامبنگ شروع کر دی، اتنے لوگ قتل کر دیے اور شہید کر دیے، کیا ضرورت تھی یہ پنگا لینے کی، سب ٹھیک تو تھا، سب ٹھیک تھا۔ یعنی وہ پہلے آزاد تھے، پہلے ان کے پاس 5 اسٹار ہوٹلز تھے، پہلے وہ لیوش فوڈ کھا رہے تھے، سب بہترین تھا، وہ ان پہ پہلے ہی 70 سال سے مظالم کیے جا رہے تھے، اور ایک بندہ اپنے گھر کو بچانے کے لیے اٹھے، ہم کہہ رہے ہیں دیکھیں جی کیا کام کیا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ میرے گھر میں آئیں اور آپ کہیں مجھے ایک رات گزارنی ہے، کوئی ہوٹل نہیں مل رہا تو میں آ سکتا ہوں، رہ سکتا ہوں، اور میں کہوں آ جاؤ، اور جب آپ کو میں ٹھہراؤں تو وہ آپ کہیں کہ چلے نکلو یہاں سے، دفعہ یہ سب کچھ میرا ہے، اور آپ مجھے پکڑ کے میرے ہاتھوں کو باندھ کے مجھے باتھ روم میں بند کر دیں اور باہر کھائیں پئیں اور سب کو راشن کنزیوم کریں، اور جب میں کچھ دن بعد محنت کر کے اپنا دروازہ توڑ کے نکلوں اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے گھر کو، اپنی بیوی بچوں کو بچانے کے لیے نکلوں، تو آپ کہیں دیکھو دیکھو دنیا اس نے ہم پہ حملہ کر دیا۔ یہی حالات ہے فلسطین کے اور اسرائیل کے، اور اب تو فلسطین کا نام ہی مٹا دیا انہوں نے، اب تو وہ غزہ کا ہی نام لیتے ہیں کہ فلسطین کی ایگزسٹنس ہی ختم ہو جائے۔ یروشلم القدس جو فلسطین کا کیپٹل تھا، آج آپ گوگل کریں تو وہ اسرائیل کا کیپٹل آتا ہے، دا کیپٹل آف دا اسٹیٹ آف اسرائیل، اور ہم لوگ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے اور ہمیں شک ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اللہ کے بندو، المؤمن قیس فتن، ایک مومن نائیو اور معصوم اور بیچارہ نہیں ہوتا، وہ بھولا بھالا نہیں ہوتا، وہ نظر رکھتا ہے۔ ہمیں پولیٹکس کا سب پتہ ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں ورلڈ کپ کا بھی سب پتہ ہے، ہمیں ڈالر کا ریٹ بھی پتہ ہے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ سونا اور چاندی کہاں تک پہنچ گیا۔ ایک نہیں پتہ تو وہاں کے حالات کا نہیں پتہ کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ افسوس اور رونے کی بات ہے، اور ہم لوگ اتنے بے بس اور لاچار ہو کے رہ گئے ہیں۔ آپ ہمارے بڑے بڑے انفلوئنسرز کو دیکھیں جو جن کی سوشل میڈیا پہ تھاؤزنڈز اینڈ ملینز آف فالوورز ہیں۔ اسرائیل کو دیکھیں، قرآن میں یا ان کی کتابوں میں نہیں آتا کہ وہ لوگ بھائی بھائی ہیں۔ جو ایتھیسٹس ہیں، جارڈن پیٹرسن اور جسٹن بیبر، جو ایتھیسٹ ہیں، جن کو خدا کو نہیں مانتے، وہ اسرائیل کے سپورٹ کے لیے ٹویٹس کر رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے دین میں نہیں ہے کہ تم بھائی بھائی ہو، اور وہ تو ایتھیزم ہے، بس سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور ہم لوگ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان ہیں، لیکن ہمارے بڑے بڑے لوگ خاموش چپ لگی ہوئی ان کو کہ اگر ہم نے کوئی بات کر دی تو ہمارے اکاؤنٹ کو شیڈو بین نہ کر دیا جائے، ہمارے ہاتھ نہ باندھ دیے جائیں۔ جو بڑے بڑے لوگ جو آپ لوگوں سے ووٹس مانگتے ہیں نا، آج خاموش ہیں۔ کسی نے ایک اپنی طرف سے بھی نہیں کہا کہ اچھا جی میں 10 لاکھ بھیجتا ہوں غزہ کے لیے، میں وہاں پہ ہاسپٹل تعمیر کرواؤں گا، سب خاموش سوائے کا دکھا کے۔ جن کو ہم اپنا ہیرو سمجھتے ہیں، ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے ایکٹرز، آج واضح نہیں ہو گیا ان کی شکلیں آپ کے سامنے کہ جو کفار کو اور اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تم کیسے، کس ایمان سے ان کو فیوچر میں دیکھ پاؤ گے، کس غیرت سے ان کی فیوچر میں موویز اور ان کے گانے سن پاؤ گے کہ جب تمہاری بہنوں اور ماؤں کو قتل اور شہید کیا جا رہا تھا، ان کے سر سے کپڑے اتارے جا رہے تھے،
اور ان لوگوں نے ان کے دشمنوں کو سپورٹ کیا، ظالموں کو سپورٹ کیا، اور کل کو ہم ان کے فینس بن کے پھریں۔ لیکن میں ایک اور بات بتاؤں، 6 مہینے بعد افسوس کے ساتھ آپ بھی سب بھول جائیں گے، اپنے ہی دھن میں مگن ہوں گے، ناچنا گانا پھر شروع ہوگا، کانسرٹس عام ہوں گے، میوزک ویڈیو شیئر ہو رہی ہوں گی، سگریٹ اور ڈرگز اور آئس اور LSD چل رہی ہوں گی، حرام ریلیشن شپس چل رہے ہوں گے۔ ہم لوگ نا، ہماری یادداشت بڑی کمزور ہے، یہ جو حالات اور واقعات آج ہیں بالکل سال پہلے رمضان میں یہ حالات تھے، اور ہم 2-4 ویڈیوز شیئر کر دی اور 2-4 بات کر دی، بٹ اس کاز کو بھول کے رہ گئے۔ دیکھیں فیوچر جو ہے نا، فیوچر اللہ تعالیٰ ان مواقع پہ مسلمانوں کو نا امیدی نہیں پسند کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم لوگ ہوپ فل رہو۔ اور ایک شخص ہے یوری بیزمنوف، وہ رشین کا KGB کا پروپیگنڈا ایکسپرٹ ہے، اور کہتا ہے کہ اگر کسی ملک کو گرانا ہو، کسی امت کو بٹھانا ہو، تو اس کے 4 سٹیجز ہیں۔ ایک ہے ڈی مورلائزیشن، پھر ہے ڈی اسٹیبلائزیشن، پھر ایک کریٹ اے کرائسس، اور پھر نارملائزیشن۔ یہ 4 سٹیپس ہیں کہ سب سے پہلے ان کو ڈی مورلائز کرو، ان کے اندر ہمت، ان کے اندر تڑپ، ان کے اندر جو ایک مردانگی ہے اسے ختم کر دو، ان کے اندر جو ہوپ ہے اسے ختم کر دو، ان کو مایوس کر دو کہ جی نہیں، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے اور ہمارے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اور اس کے اور سٹیپس ہیں۔ تو ایک مسلمان کبھی بھی نا امید اور مایوس نہیں ہوتا۔ اللہ کی قسم اٹھا کے میں بات کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوتھینٹک احادیث موجود ہیں جو یہ گواہی دیتی ہیں کہ فیوچر کا جو مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹرز ہوگا وہ مکہ مدینہ نہیں ہوگا، وہ مسجد اقصی ہوگی۔ لا یزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم حتی یأتی امر اللہ وهم کذالک۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ومن ہم یا رسول اللہ، کہاں ہوں گے؟ کہا فی البیت المقدس واکناف البیت المقدس۔ آپ نے فرمایا کہ ایک امت کا گروہ ہوگا جو حق پہ کھڑا ہوگا اور لڑتا رہے گا حتی یاتی امر اللہ، جب تک اللہ کا حکم نہیں آ جاتا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نہیں آ جاتے۔ وہم کذالک لا یضرهم من خذلهم، نقصان پہنچانے والے ان کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے، تکلیف پہنچانے والے ان کو تکلیف نہیں پہنچا پائیں گے جب تک عیسیٰ بن مریم نہیں آ جاتے۔ اور کہا یا رسول اللہ کہاں ہوں گے وہ لوگ؟ کہا کہ وہ بیت المقدس میں ہوں گے اور اکناف البیت، مسجد اقصی اور اسے ارد گرد ہوں گے۔ اس ٹائم مسلمانوں کی نا امیدی ہونا، یہ سوچنا کہ ہمارا کوئی فیوچر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب یثرب رونز میں ہوگا، یعنی کھنڈرات میں ہوگا، تو بیت المقدس آباد ہوگا۔ ایک ٹائم آنے والا ہے کہ بیت المقدس آباد ہوگا۔ ایک ٹائم آنے والا الملحمۃ الکبریٰ سے پہلے کہ جب کرسچنز اور رومنز قسطنطنیہ کو، استنبول کو دوبارہ فتح کریں گے اور مسلمان ان سے دوبارہ چھینیں گے، یہ ٹائم آنے والا ہے۔ تو میں اور آپ نا امید نہیں ہو سکتے، ہمیں ہوپ ہے، ہمیں اللہ سے امید ہے۔ انہم لہم المنصورون وان جندنا لہم الغالبون۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمارا جو لشکر ہے نا وہ کامیاب ہو کر آئے گا، اور ہمارا جو لشکر ہے وہ غالب رہے گا۔ اس کی شرط کیا ہے؟ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم اوپر رہو گے، تم غالب رہو گے اگر تم مومن ہو، اگر ایمان ہے تم میں۔ ہمیں بے شک لوگوں سے، حکمرانوں سے، بیوروکریٹ سے نا امید ہے، لیکن ہمیں جس سے نا امیدی نہیں ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور ہمارے پاس جو ایک رسی ہے، ایک دروازہ ہے، وہ اللہ کا ہے۔ آج ہم نے اگر اللہ کو چھوڑ دینا، پھر ہمارا کوئی بھی نہیں رہے گا، پھر ہم دنیا میں بھی ذلیل ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی ذلیل ہو جائیں گے۔ میں آپ کو اگر آپ کہنا تو ہاں بھائی آپ نا سارا انالیسس بتائیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے، میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کفار تم پہ اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکا کھانے پہ ٹوٹتا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم بہت کم ہوں گے تعداد میں؟ آپ نے کہا نہیں،
تم کثرت سے ہوگے، بلینز آف مسلمز ہوگے. جیسے سمندر کی جھاگ ہوتی ہے نا، آپ نے ہماری مثال سمندر کی جھاگ سے دی ہے. سمندر کی جھاگ کو اکٹھا کریں اور ایک وزن کریں، اس کا وزن ہوتا ہے اس کا دیکھنے میں بہت زیادہ، لیکن ایمان کا وزن ان کے دلوں میں ہوگا ہی نہیں. وہ تو ایک سودی جاب کے لیے اپنا دین بیچ دیں گے، وہ ایک لڑکی کے لیے گناہ کر بیٹھیں گے، وہ ایک نشے کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دیں گے. ان میں نہ ایموشنل انٹیلیجنس ہوگی، نہ انہیں ایمانی طاقت ہوگی. تم کثرت سے ہوگے، بلینز میں ہوگے، لیکن تمہارے اندر ایمان کا جذبہ نہیں ہوگا. آپ نے کہا صحابہ نے رسول اللہ کیا وجہ؟ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ تمہارا جو روب ہے نا وہ کفار کے دل سے نکال دے گا. کیوں؟ کیونکہ تمہارے دلوں میں ایک بیماری ہوگی، اور اس بیماری کو کوئی، یہ میرے اپنے الفاظ ہیں، اس کو کوئی کارڈیولوجسٹ نہیں ایگزامن کر سکتا، اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتا کوئی کارڈیولوجسٹ یا کسی ہاسپٹل میں جا کے. یہ اسپریچول ڈیزیز ہوگی ایک، جس کا نام ہے الوہن، حب الدنیا و کراہیت الموت. دنیا کی شدید محبت، مال کی، پیسے کی، عہدے کی شدید محبت ہمارے دلوں میں، و کراہیت الموت، اور موت سے شدید کراہیت. کیا کریں؟ اس کے اپوزٹ کریں، دنیا کی محبت کو دل سے نکال دیں. ہاں پیسہ کمائیں، بٹ اس کو پاؤں کے نیچے رکھیں، اس کو اپنے بھائیوں اور بہنوں کی مدد کرنے کے لیے استعمال کریں، اس کو ہاتھ کی میل سمجھیں، اس کو اللہ کی جنتیں لینے کے لیے استعمال کریں، اس کو ایک ٹول اور مینز سمجھیں. یہ ایک ٹرانسپورٹیشن وہیکل ہے، یہ ایک گاڑی ہے جو آپ کو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک پہنچائے گی. اگر یہ نہیں پہنچا رہی تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اگر پہنچا رہی ہے تو اس کو یوز کریں، اس کو دل میں نہ جگہ دیں، اس کو اپنے ہاتھوں میں رکھیں اور اس کو خرچ کریں، اور موت سے محبت کریں. ویسے بھی مر جانا ہے یار، 2-4 سال بعد کسی، اللہ معاف کرے، کسی ایکسیڈنٹ میں، کسی بیماری میں، کسی کینسر میں، برین ٹیومر میں، نہیں مرنا، کب تک رہنا ہے آخر؟ ویسے بھی چلے جانا ہے اس دنیا سے. کیوں نہ ایسی موت مرے جو اللہ کی نظر میں عزت والی ہو. تو آج ارادے کریں. کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے جو تم لوگ کام کر سکتے ہو وہ گناہوں کی زندگی کو چھوڑو. سب سے پہلا اور سب سے ضروری کام جو آپ ابھی کر سکتے ہو وہ گناہوں کی زندگی کو چھوڑو. یاد رکھیں، جب ہم نے کہہ دیا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان رسول محمد رسول اللہ، تو یاد رکھیں ہم ایک مسلمان فیملی ہیں، ہم ایک امت ہیں، ہم ایک امت ہیں. اور یہ جو امت ہے نا، اس کا ایک بندے کے ایکشنز کا دوسرے بندے کے ایکشن میں فرق پڑتا ہے. موسیٰ علیہ السلام میں قوم پہ بارش نہیں برس رہی تھی، قحط پڑ گیا تھا، بچے بلک بلک کے مر رہے تھے، لوگ ہجرت مجبور ہو گئے. دعا استسقاء کے لیے باہر آئے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک شخص ہے جو گناہ گار ہے، 40 سال سے گناہ کر رہا ہے، اس کو بولو نکل جائے، میں بارشیں برسا دوں گا. لمبا واقعہ ہے، اس نے خیر توبہ کر لی، اللہ نے بارشیں برسا دیں. تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ ایک اس حدیث سے لیسن ملتا ہے کہ ایک بندے کے گناہ جو میرے اور آپ کے تنہائی میں گناہ ہیں، وہ فلسطین کے لوگوں کو افیکٹ کرتے ہیں. کیونکہ ہم نے جب کہہ دیا لا الہ الا اللہ، تب ہم ایک فیملی ہیں. ہمارا رزق، ہماری عزت، ہمارا وقار، ہمارا روب کم ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے. دوسرا کام جو کریں، فنڈ ریزنگ کریں، پیسے اکٹھے کریں اور آتھینٹک سورسز سے ان کو پہنچائیں. اور اگر پیسے وہاں نہیں پہنچا سکتے تو پھر پیسے جمع کر کے کچھ چوڑیاں لے لیں جو اپنے ہاتھوں میں ہم لوگ پہن لیں، اور اپنے حکمرانوں کو بھی پہنا دیں، اور بیوروکریٹس کو بھی پہنا دیں، اور CSS آفیسرس کو بھی پہنا دیں، اور کہیں کہ اگر پیسے نہیں بھیج سکتے ہو، امداد اور مدد نہیں بھیجو، تو پھر چوڑیاں پہنو. کیا فائدہ اس جوانی کا کہ جب مائیں اور بہنیں پکار رہی ہوں وہ جوانیاں گھر میں بیٹھی رہ جائیں، استعمال نہ ہو؟ کیا فائدہ اس ملت و غیرت اسلامی کا کہ ہمیں فرق ہی نہ پڑے؟ فنڈ ریز کریں. ایسے آتھینٹک ادارے ہیں، میں جانتا ہوں، جو تھاؤزنڈز اینڈ ملینز آف روپیز وہاں بھیج رہے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے کہ ابھی کرنٹلی ان تک کچھ نہیں پہنچ رہا، لیکن 2-4 دن بعد، 2-3 ہفتے بعد، جیسے ہی اب جو معاملہ بڑھ گیا، یہ 2-4 ہفتے کا نہیں ہے، تھوڑا لمبا چلے گا، تو جو وہاں پہ بچے یتیم ہوئے ہیں ان کے لیے پیسے کون اکٹھے کرے گا؟ جو وہاں پہ ہاسپٹلس تباہ ہوئے ہیں وہ کون بنائے گا؟ جو بلڈنگز اور گھر ان کی ساری زندگی کی محنت سے تباہ ہیں وہ کون بنائے گا؟ آج اکٹھے کریں گے تو کل بنیں گے جا کے. تیسرا کام جو آپ کر سکتے ہیں، علم حاصل کریں. علم
قرآن و حدیث کا علم اور اس کو پھیلائیں. یہ سب سے بہترین بدلہ ہے ان یہودیوں سے. اگر آپ لوگ اپنی زندگی چینج کرتے ہو، گناہوں کی زندگی کو چھوڑتے ہو، اپنے گھر میں دین اور ایمان لے کے آتے ہو، سب سے بہترین بدلہ ہے جو آپ یہودیوں سے لے سکتے ہو. کیونکہ ان کو ڈر یہ ہے کہ یہ اٹھ نہ جائیں، یہ اپنی زندگی چینج نہ کر لیں، یہ پکے ٹھکے دین پہ نہ آ جائیں. وہ چاہتے ہیں ٹریڈیشنل مسلمز بن کے رہیں، ناچ گانا بھی کرتے رہیں، نمازیں بھی پڑھتے رہیں. ان کی شادیوں پہ عورتیں ناچ بھی رہی ہوں، میوزک بھی چل رہا ہو، اور ان کی دولہے نے قرآن کے نیچے سے بھی گزر رہی ہوں. وہ یہ چاہتے ہیں. اس کے اپوزٹ کرو. کوئی کمپرومائز نہیں کرنا اللہ کی حدود پہ. آج کے بعد حرام نہیں کمائیں گے، آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے. یہ سب سے بڑا بدلہ ہے. اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو الاقصی اور فلسطین کے بارے میں ایجوکیٹ کریں کہ ہو کیا رہا ہے. نہ ہمیں پتہ ہے، نہ ہماری اولاد کو پتہ ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. یہ کانفلکٹ کیوں؟ یہ کانفلکٹ تو ہے ہی نہیں. آئی ڈونٹ کال دس اے کانفلکٹ. یہ ایک جینوسائڈ ہے اور ایک میس مرڈر ہے اور وار کرائمز ہو رہے ہیں وہاں پہ. یہ کانفلکٹ نہیں ہے. یہ ایک ظالم مظلوم پہ ظلم کر رہا ہے، بس اتنی سی بات ہے. تو اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں. النکبہ کے بارے میں پڑھائیں کہ جو النکبہ پہلے ہوا تھا، جو فلسطینیوں کو نکالا گیا اور ظلم کیا گیا، وہ کیا تھا. اینڈ دس از دا سیکنڈ النکبہ. یہ کیا ہو رہا ہے. آگاہ کریں اپنے بچوں کو. محمد جو چھوٹے سے بچے تھے، ان کی ماں ان کے بارے میں کہتی ہیں کہ میں نے اپنے پتر کو نا اپنے دودھ کے ساتھ ساتھ، میں سلطان محمد کی بات کروں الفاتح، کہ اپنے بچے کے دودھ کے ساتھ ساتھ میں نے مسلمانوں کے خون کے اور مظالم کے واقعات کو ہی پلایا. اور وہ اپنے بچے کو سی شور پہ، ساحل سمندر پہ لے جاتی تھی اور کہتی تھی پتر وہ لائٹس دیکھ رہے، وہ روشنیاں، وہ چراغ دیکھ رہے، وہ پتہ ہے کون سا شہر ہے؟ وہ قسطنطنیہ ہے. وہ ایک دن فتح ہوگا اور وہ تو فتح کرے گا. اور پھر بس باتیں نہیں کی، علماء کے قدموں میں بٹھایا، اپنے شیخ کے پاس ایڈمیشن کرایا. اور شیخ 10 سال کی عمر میں مسند احمد پڑھ رہے تھے اور اس میں حدیث آئی لَتُفْتَحُنَّ قُسْطُنطُنِيَّةَ فَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ. تم قسطنطنیہ کو فتح کرو گے، اور کیا امیر ہوگا وہ امیر، اور کیا لشکر ہوگا وہ لشکر. تو محمد نے کہا کہ وہ لشکر میرا ہوگا اور وہ امیر میں ہوں گا. 9 سال محنت کی، بھولے نہیں. ہمیں تو ایک میچ بھلا دیتا ہے نا، ہمیں تو ایک شادی کا ایونٹ سب بھلا دیتا ہے. بھولے نہیں، 9 سال تک محنت کرتا رہا. 19 سال کی عمر میں کنگ بنے. 3 سال فوج تیار کی، اور جب فوج تیار کی تو 21 سال کی عمر میں قسطنطنیہ پہ حملہ کیا اور فتح کیا، اور جن کا نام ہے سلطان محمد الفاتح. یہ جو فتوحات ہوتی ہیں نا، ہسٹری کا جو ورقہ ہوتا ہے وہ ہزاروں سال کا ہوتا ہے. ہم لوگ نا بڑے جلد باز ہیں کہ ابھی کچھ ہو جائے. اپنی اولادوں کو تیار کریں، اپنی نسلوں کو تیار کریں. اگر آج ہم نے اپنی اولادوں کو دین پہ نہ تربیت کی تو کل نعوذ باللہ دجال کے فالوورز ہوں گے. وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی سے، جتنے فتنے آ رہے ہیں دجال کے فالوورز ہوں گے وہ، اگر ہم نے آج تربیت نہ کی. اور اگر آج محنت کی اور تربیت کی اور گھر میں ایک اچھا ماحول، اسلامک ماحول دیا، تو کل باذن اللہ تعالیٰ وہ امام مہدی کے فالوورز ہوں گے اور ان کے لشکروں میں ہوں گے. تو ایفرٹس کریں، کمپرومائزز کریں، اور یاد رکھیں الا ان نصر اللہ قریب. اللہ کی جو مدد ہے وہ بہت قریب ہے. اللہ کی نصرت کے وعدے ہیں ہم مسلمانوں کے ساتھ. اب سوال یہ ہے کہ کون اس ٹرین میں شامل ہو جاتا ہے. یہ ٹرین چل پڑی ہے. اس کے 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو دور سے کھڑے ہو کے ہاتھ ہلاتے ہیں کہ اچھا جی، اچھا سفر گزرے آپ کا، بخیریت جائیں، ہاتھ ہلاتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو ٹرین کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ایک وہ لوگ ہیں جو ٹرین پہ سوار ہو جاتے ہیں. اپنے دل سے پوچھیں ہم کن لوگوں میں سے ہیں، کیونکہ اسلام کا جو یہ چینج ہے یہ نکل رہا ہے، یہ آ کے رہے گا. ایک وہ لوگ ہیں دوسرے کہتے ہیں ہاں جی ماشاءاللہ تبارک اللہ بڑا اچھا کام کریں آپ لوگ، کرتے رہیے گا، ہم نہیں ہم اس میں شامل نہیں ہو سکتے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو یہودی اور کفار ہیں. الکفر ملت واحدہ. آپ نے دیکھا نہیں وہ کس طرح سے ناجائز اولاد امریکہ کی چلی گئی اسرائیل، اور ان کے سامنے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ نے ان کے حالات نہیں دیکھے؟ وہ سب کٹھے ہیں، ایک ہیں وہ، کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہے. بٹ ہم مسلمان خاموش ہیں. کوئی مسلمان گیا وہاں پہ کم از کم بیان ہی دینے کے لیے، کہنے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. بس باتیں اور کچھ بھی نہیں. تو ہم نے اس چینج کا حصہ بنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
فلسطین کو فتح دے، القدس کو فتح دے، اور وہاں کے جو پاکیزہ اور مجاہدین مسلمان ہیں ان کی مدد و نصرت فرمائے۔